نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 ربیع الاول درس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 سالہ ولادت باسعادت کی مناسبت سے آج نہایت اہم گفتگو کی جا رہی ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عظیم ہے جس کو کثیر تعداد میں کتب احادیث نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 خصلتوں پر تربیت دو، یعنی اپنے بچوں کو 3 باتوں کی تربیت دو۔ نمبر 1، اپنے نبی کی محبت کے متعلق ان کی تعلیم اور تربیت کرو۔ نمبر 2، اہل بیت یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت کی تعلیم اور تربیت دو۔ اور نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کی تعلیم اور تربیت دو۔ یہ 3 چیزیں ہماری زندگی کا ایک خاص حصہ ہے، ہمارے ایمان کا ایک خاص حصہ ہے، ہماری خاص نوعیت کی روحانی جذباتی کیفیت کا ایک حصہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے، اس کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ حدیث ہمارے بچوں کو ازبر ہونی چاہیے، حفظ ہونی چاہیے، اور ایسے ہاتھوں کی انگلیوں پر اس حدیث کو پڑھیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر آئے تو اس حدیث کو ایسے انگلیوں پر پڑھیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظیم ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں جب تک تم اپنے والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور دیگر اعزائے اقارب سے زیادہ، یا جن کے ساتھ تمہاری محبت ہے، ان سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے۔ امت مسلمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ امت مسلمہ میں بڑے بڑے عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اور کمال کے عشاق گزرے ہیں۔ صحابہ کی جماعت میں تو کمال تھا نا، اس کے بعد جو ایک پوری ایک جو ہے جماعت ہے عشاقوں کی، جن کے اوپر رشک کیا جاتا ہے، جن پر فخر کیا جاتا ہے، کتب احادیث اور تاریخ ان واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ بھی تاریخ کا حصہ بنے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے، آپ بھی تاریخ کا حصہ بنے محبت رسول میں فنا ہو کر، آپ بھی تاریخ کا حصہ بنے ادب اور تعظیم رسول میں صحیح طریقے سے فنا ہو جائیں، جس کو فنا فی الرسول کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے قدم قدم کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق کی جھلک نظر آتی ہو کہ یہ شخص وہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق کرتا ہے۔ اسی طرح اہل بیت کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے بارے میں۔ اب اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت میں حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، جن کو 5 تن کہتے ہیں۔ یقیناً یہی ہے اہل بیت۔ آج کے اس موضوع کے اندر جن اہل بیت کا ذکر کیا گیا، اس کا اصل مفہوم یہی ہے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا۔ اہل بیت یہی ہے۔ اب اس کے ساتھ کئی مقامات پر ازواج مطہرات بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، بالکل موجود ہیں، لیکن جو 5 تن جو ہیں
جو کہ ہمارے سامنے آیت مباہلہ کی ضمن میں تفسیر میں جو چیزیں آتی ہیں وہ یہی ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی کملی کے اندر ایک طرف حضرت علی کو علیہ السلام، دوسری طرف حضرت فاطمہ علیہ السلام، اور اپنے سامنے امام حسنین کریمین سلام اللہ علیہم کو اپنے ساتھ رکھا اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اس میں واضح فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے تو محبت کر، جو ان سے بغض رکھتا ہے ان سے تو بغض کر، جو ان کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتا اللہ ان کے ساتھ تو محبت سے پیش نہ۔ بڑی اس کے اوپر بڑی گفتگو ہے اور اس کے اوپر بڑی احادیث ہیں، اس کے اوپر بڑی کتب احادیث کے اندر بہت کچھ موجود ہے۔ میرے پاس چونکہ ربیع الاول کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں تو یہ مختصر سی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرمایا الہی بحق کے بنی فاطمہ، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے محبت اہل بیت اپنے ایمان کا حصہ سمجھیں، اور محبت اہل بیت کی محبت میں آپ کا دل دھڑکنا چاہیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے، اور آپ کی گردنیں ان کے نام کو سن کر ایسے جھک جانی چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کی سلیکشن اللہ نے کر رکھی ہے۔ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانتے؟ تو میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ نے یہ جو 3 باتیں فرمائی ہیں کہ اپنے نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت اور قرآن، یہ تینوں لازم اور ملزوم ہیں۔ قرآن سے محبت کریں گے تو اس کا مطلب آپ کو اہل بیت کی سمجھ آ جائے گی، نبی سے محبت کریں گے اس کا مطلب آپ اہل بیت سے بھی محبت کریں گے۔ یہ تینوں لازم اور ملزوم ہیں، اور فرمایا اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دو، بچوں کو تربیت اس کی کرو تاکہ وہ بچے پھسل نہ جائیں، معاشرے کے اندر سلپ نہ ہو جائیں۔ تیسری بات قرآن مجید کی تعلیم اور تربیت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور پھر اس تعلیم کو پھیلاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جس نے قرآن کی ایک حرف کو پڑھا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ پھر فرمایا الف لام میم، یاد رکھیں یہ ایک نہیں بلکہ 3 حرف ہیں، اور جو ایک دفعہ صرف الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس میں 19 حروف ہیں، اور آپ یہ سمجھ لیجئے جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھی اس کو 19 ملٹیپل 10 کے ساتھ کر لیں 190 نیکیوں کا ثواب ملے گا جو اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گی، اور اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب قبر میں جائے گا یا محشر کے میدان میں اٹھے گا۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہمیں معاف کرنے کے مختلف طریقے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت دینے کے مختلف انداز ہمیں بتا دیے۔ اب ہم نے ان کو اپنانا ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ 1500 سالہ ولادت باسعادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا خوبصورت پیغام میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک پہنچے، اور یقیناً اگر یہ آپ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری نوکری پوری ہوگی اور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، آمین برحمتک و بفضلک و بکرمک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔